عبد الرحمن بن عوف، تھوڑا سا ان کا شجرہ نسب ڈسکس کر لیتے ہیں. قریش سے تھے، بنو زہرہ ٹرائب سے تھے. ان کے والد عوف. بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی ٹرائب ہے، آمنہ. اور ان کے ابو سعد بن نبی وقاص ان کے انکل لگے رشتے میں، ٹھیک ہے. اور سعد بن نبی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ریلیٹو تھے ایک رشتے سے. اور جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کر دیا، کیونکہ کسی بھی انسان کے نام کے ساتھ عبد لگانا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا. جیسے کہ آج کل بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں، غلام فرید یا فقیر محمد یا وغیرہ، تو یہ بھی ایسے نام ہیں جن میں توحید امپیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو نبی نے اس کو چینج فرما دیا اور عبد الرحمن رکھ دیا، کہ رحمان اللہ کا سب سے خوبصورت نام. اور ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ ٹو اسلام، مائگریشن ٹو مدینہ بھی کی، مائگریشن ٹو ایبیسینیا بھی کی، یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کی سی وی میں. اور اس کے بعد لائف ان مدینہ. مکہ میں کچھ خاص ان کے انسیڈنٹس نہیں ملتے، سوائے یہ کہ ون آف دی ارلیسٹ مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ہیں. تو مدینہ میں بڑے کمال کے انسیڈنٹس ان کے ملتے ہیں، انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جب یہ ہجرت کر گئے تو نبی نے جو بردرہڈ قائم کی تھی، مواخات جسے کہتے ہیں، اس میں ان کی پیئرنگ ہوئی تھی سعد ابن الربی. یہ ایک بہت امیر انصاری صحابی تھے، سعد ابن الربیہ. تو انہوں نے ان کو کیا آفر کی تھی کہ ہر چیز ہاف، کہ تم میرے آج سے بھائی ہو، مہاجر بھائی، تو میری پراپرٹی ہاف، میرا گھر ہاف، میرے کھجور کے باغات ہاف. یہاں تک کہ 2 شادیاں تھیں. اب یہی جذبہ ہے کہ ٹھیک ہے، آئی ول ڈیورس ون آف دیم، ان کو میں منا لوں گا اور آپ کی شادی ان سے کرا دوں گا، یعنی اتنا جذبہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی اسمائلڈ اینڈ ہی گیو ہم دعا. ہی سیڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، لیکن تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. دیٹس آل ہی سیڈ. اور پھر ان کو مارکیٹ کا جب راستہ دکھایا گیا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے زیرو سے گرو کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی ان کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا جو قارون کا ایٹیٹیوڈ ہے. قارون کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا، میں سیلف میڈ ہوں. سیلف میڈ جو ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو، اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ایسے جملے اوائڈ ہی کرنے چاہیے جن میں کچھ خدشہ ہو کہ آپ میں تکبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے. تو جیسے قارون نے کہا تھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور امیر ترین انسان، اس کا بھی جملہ قرآن میں ہے، سلیمان علیہ السلام. انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی رویہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا. اور ہی اسٹارٹیڈ وتھ ویری لٹل کیپٹل، اور اللہ نے ان کو بہت بلیسنگ دی. اس کی کچھ وجوہات ہیں بلیسنگ کی، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں، اب وہ اللہ کی بلیسنگ کا انتظار کرتے ہیں، تو انہیں دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ اللہ کی بلیسنگ والے کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں بلیسنگ آ جائے گی، وہ کچھ کام ہوتے ہیں. پھر ان کی شادی ہو گئی ایک انصاری عورت کے ساتھ، اور اتنی سادہ شادی تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسٹریٹ میں نظر آئے تو ان کی قمیض پہ پرفیوم کے نشان تھے. اس دور کا جو پرفیوم ہوتا تھا وہ نشان چھوڑا کرتا تھا، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی. اٹ واز دی اپوزٹ. آج ہم جو ہے وہ نشان کوشش کرتے ہیں ایسا پرفیوم نہ ہو جو نشان چھوڑے، لیکن اس دور میں نشان چھوڑنا ایک اچھی بات ہوتی تھی تاکہ ثابت ہو کہ میں نے پرفیوم لگایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ نشان دیکھے اور کہا کہ واٹس اپ، لٹرلی یہ کہا عربی میں کہ کیا حال ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل، اور یہ کیا ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہ یا رسول اللہ میں شادی کر چکا ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا دی، اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کی کہ یو شوڈ ہیو اے ولیمہ، آپ کو ولیمہ کرنا چاہیے اور اناؤنس کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، ولیمہ کو اناؤنس کر کے کرتے ہیں. تو یہ حدیث انہی سے آ رہی ہے نا کہ ولیمہ کو اناؤنس کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس سے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس سے ہی اخذ کرتے ہیں. انہیں اگر سمجھاؤ کہ نظر لگ جائے گی بھائی تم کیوں اناؤنس کر رہے ہو، وہ پھر یہ حدیث دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث ہے اناؤنس کرنا چاہیے. تو اناؤنس کہاں کرنا چاہیے؟ اناؤنس جن کو بلا رہے ہیں وہاں پہ اناؤنس کرنا چاہیے. دنیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ مائی ہبی از دا بیسٹ اور فائنلی گاٹ میرڈ، یہ وہ. تو میں تو کہتا ہوں چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ہاں اپنے پیاروں سے اناؤنس کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا اور ولیمہ کیا الحمدللہ. تو دیکھیے یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کتنی سمپل سوسائٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور کسی صحابی کو بھی خاص انوائٹ نہیں کیا تھا، سادہ سا نکاح کر لیا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ دے ور ویری فوکسڈ پیپل. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے. جیسے ایک وہ میم بھی ہے نا کہ وہ ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے تم نے، تو وہ کہتا ہے بس 2 کنڈیشنز ہونی چاہیے، ایک یہ کہ عورت ہو، دوسرا یہ کہ زندہ ہو. تو صحابہ کا بہت سمپل کرائٹیریا تھا، ٹھیک ہے. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے کہ انٹلیکچوئل ہو، یہ ہو، وہ ہو، تعلیم اتنی ہو. وہ دے ور فوکس پیپل کہ بھائی شادی بنانی ہے، بچے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو تعلیم دینی، صدقہ جاریہ بنانا ہے، بس دیٹس اٹ. ہیونگ سیڈ اٹ، یس آپ دونوں کے پاس، مرد عورتوں کے پاس یہ فل چوائس ہے اچھا پارٹنر سلیکٹ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے گا
آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اتنا وہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو, ایسا ہو ویسا ہو, یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو, یا ایسی ہو ویسی ہو. بھئی اللہ پہ توکل کریں, ٹھیک ہے, زندگی کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو بالی ووڈ نے ہمیں ہارڈ فائر کر دیا کہ محبت ہونی چاہیے, پسند آنا چاہیے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. محبت ہوتی شادی کے بعد ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ محبت ہے؟ اس سے کیسے آپ پہلے پتہ لگائیں گے؟ کبھی لو پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا, سائنٹیفکلی یہ باتیں غلط ہیں, سائیکلوجیکلی سائنٹیفکلی, کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے لو ہو جائے, یہ باتیں غلط ہیں. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ایک اچھا پارٹنر آپ نے دیکھ لیا, پوٹینشیل پارٹنر, فیملی دیکھ لی, الحمدللہ توکل کریں, استخارہ کریں, گو ایہڈ, کمپلیکیٹ نہ کریں میٹرز کو, ٹھیک ہے. تو صحابہ ور ویری فوکسڈ, اور وہ آگے بڑھتے تھے زندگی میں. تو دیکھیں انہوں نے پہلے 2 کام کیا کیے, سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فوکس انسان. نمبر 1 ہی سیڈ شوڈ می دا مارکیٹ. نمبر 2 ٹھک نکاح, نو ڈیلے. آج نوجوانوں کے زیادہ تر مسائل کیوں ہیں؟ دونوں میں ڈیلے.